منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک دینی بھائی تھا، مجھ سے بڑی عقیدت رکھتا تھا۔ میری نگاہ میں تو وہ بڑا عبادت گزار بھی تھا، کیونکہ تہجد بھی پڑھتا تھا، خوف خدا سے رونے والا بھی تھا۔ ایک مرتبہ مجھے خبر ملی کہ وہ میرا دینی بھائی بیمار ہو گیا ہے، تو میں اس کے پاس گیا اور دیکھا کہ وہ بہت کمزور ہو چکا ہے، گھر کے درمیان میں لیٹا ہوا ہے، چہرہ اس کا کالا ہو گیا ہے، آنکھیں اس کی نیلی ہو گئی ہیں۔ میں نے کہا، بھائی لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، تو اس نے اپنی آنکھیں کھولی، بڑی مشکل سے میری طرف دیکھا، پھر بے ہوش ہو گیا۔ میں نے دوبارہ اس سے کہا، لا الہ الا اللہ پڑھو، آنکھیں کھولی، مجھے دیکھا اور پھر دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ اب میں نے سختی سے اس کو کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، کلمہ پڑھو، میں نے تجھے غسل دوں گا، نہ تجھے کفن پہناؤں گا، نہ تیرا جنازہ پڑھاؤں گا، کیونکہ وہ بہت کمزور تھا۔ اور اب تو وہ بندہ کہتا ہے کہ حضور میرے اور کلمے کے درمیان رکاوٹ کھڑی ہے۔ اور میں نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تیری نمازیں کدھر گئیں؟ کہاں گئے تیرے روزے، وہ تہجد، وہ راتوں کی عبادتیں کدھر گئیں؟ وہ کہتا ہے، اے منصور، میں یہ سارے کام تو کرتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں کرتا تھا، میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا تھا۔ مجھے تہجد گزار کہا جائے، مجھے عبادت گزار کہا جائے، مجھے نیکوکار کہا جائے، میں لوگوں کے لیے کرتا تھا، تنہائی میں جب ہوتا تھا، نہ اکیلے میں تو دروازہ بند کرتا تھا، تو خوب گناہ کرتا تھا، شراب پیتا تھا، بے حیائی کرتا تھا، بدکاریاں کرتا تھا۔ ایک بار جب میں نے بہت نافرمانی کی تو میں بہت بیمار ہو گیا، مجھے اپنے بچنے کی امید نہ رہی، میں نے قرآن کھولا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، یا اللہ معاف کر دے۔ بہت رویا، پڑھتے پڑھتے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ کریم نے مجھے شفا دے دی۔ پھر میں نے گناہ میں پڑ گیا اور پھر شیطان کے پیچھے چل پڑا۔ تھوڑے عرصے بعد پھر بیمار ہوا تو ڈاکٹروں نے کہا نہیں بچے گا۔ میں نے پھر قرآن اٹھایا، روتے روتے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ قرآن کے صدقے بخش دے۔ اللہ نے پھر کرم کیا اور مجھے شفا نصیب ہو گئی۔ اے منصور، پھر میں باز نہیں آیا اور شفا ملتی تھی تو گناہ کرتا تھا، بیمار ہوتا تھا تو توبہ کرتا تھا۔ تیسری بار جب پھر گناہوں میں پڑ گیا تو بڑے گناہ کیے۔ اب جب میرے اللہ تعالیٰ نے بیمار کیا ہو گیا، پریشان ہوا، اب قرآن اٹھایا تو قرآن کا ایک لفظ میری زبان سے ادا نہیں ہو رہا، میری زبان پر لاک لگا دیا گیا ہے، میں قرآن نہیں پڑھ پا رہا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں نے کہا، یا اللہ مجھ سے سخت ناراض ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ کہتا ہے منصور، مجھے غیب سے آواز آئی کہ جب تو بیمار ہوتا ہے تو توبہ کرتا ہے، جب تندرست ہو جاتا ہے تو گناہ کرنے لگتا ہے، جب تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور روتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ تجھے نجات دیتا ہے تو پھر گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ تجھے موت کا خوف نہ تھا، تو عقل رکھتا تھا، سمجھ رکھتا ہے، پھر بھی غفلت میں پڑا رہا ہے۔ تو نے کتنی بار اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا، مگر ہر بار تو نے وعدے کو توڑ دیا۔ حضرت منصور کہتے ہیں، وہ بتاتا جا رہا تھا، روتا جا رہا تھا، اور جب کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد سے اٹھ کر چل گیا۔ اب اس بندے کا اور کیا ہو سکتا تھا؟ میں جیسے ہی دروازے کو باہر نکلا تو اس بندے کا بغیر کلمہ پڑھے انتقال ہو گیا۔ اب سچ بتاؤ ہمارا حال کیا ہے؟ مشکل آئے گی، لوگ مسجد میں دکھتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، سر پر ٹوپی ہوتی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ بس قرضہ بہت بڑھ گیا ہے، نوکری چھوٹ گئی ہے، گھر والے بیمار ہیں، والدہ ہاسپٹل میں ہیں، اللہ یاد آ گیا ہے، مسجد یاد آ گئی ہے، جدھر وہ مسئلہ حل ہو گیا ادھر ہی ہماری پرابلم ختم ہو گئی۔ بندہ بھاگ رہا ہے، مسجد سے دور رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ ہمیں اس لیے یاد آتا ہے جب اس کے لائے ہو تو رب یاد آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آسانی دی تو اس کی ناراضگی والے کام مت کرو۔ خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پکارتے رہو، اگر کوئی تکلیف یا کوئی آزمائش آ جائے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے در کو چھوڑ کے کہیں نہ جاؤ۔ اس کریم کے سوا کون ہے ہمارا؟ وہ ناراض ہو گیا تو مر جائیں گے۔ آؤ پیارے اور اسلامی بہنوں، سچی توبہ کر لیں، وہ رب بہت کریم ہے، وہ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اگر بندہ صدقے دل سے توبہ کر لے تو آئندہ گناہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے۔